سلام علیکم کوئی تجھ سا سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ ناظرین، آپ کا میزبان حسن عابدی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ٹرانسمیشن خدمت عزا لے کے حاضر ہے۔ یہ خدمت عزا وہ ٹرانسمیشن ہے جس میں قائم ٹی وی اور ہم لوگ ان تمام لوگوں کو ہائی لائٹس کرتے ہیں جو عزا کی خدمت کر رہے ہیں، وہ چاہے کسی حوالے سے ہو، چاہے وہ نوحہ خوانی کے حوالے سے، چاہے ممبر کے حوالے سے، چاہے وہ فرش عزا بچھانے کے حوالے سے، چاہے مومنین کی کہیں نہ کہیں امداد کرنے کے حوالے سے، یعنی جو بھی خدمت ہے عزاداری کی، وہ جو عزادار کو خدمت پہنچا رہا، عزا خانے کی خدمت کر رہا ہے، اس اور فرش عزا بچھا رہا ہے، اسے یقیناً یہ سچ اور حقیقت ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں کہ وہ خود کچھ کر لے۔ ہمارے درمیان اس وقت جناب ایس ایم نقی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ بہت بڑا رتبہ ہے خدمت عزا کا جو شہزادی کونین عطا کرتی ہیں۔ تو آئیے ایس ایم نقی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، نقی بھائی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو جو عزاداری کا جذبہ آپ میں مجزن ہوا، آپ میں آیا، وہ کس طرح آیا کہ آپ نے یہ بنا لیا کہ اب میں عزاداری کی طرف چل پڑوں گا، خدمت عزا کی طرف چل پڑوں گا، اور جو کچھ بھی ہوگا میں خدمت عزا کے لیے ہر وقت حاضر رہوں گا؟ یہ جذبہ، یہ خیال، یہ سوچ آپ کے ذہن میں کب آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں حسن بھائی، میں قائم ٹی وی کا اور خاص طور پہ آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکال کے آئے، اور عزاداری کے حوالے سے اس لیے کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے عزاداری کے فروغ کے لیے ان چینلوں کا، اس لیے کہ بہت پوری دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جہاں تک کچھ چیزیں نہیں پہنچ سکتی، آپ کے چینل کے توسط سے وہاں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرے، آپ نے عزاداری کے حوالے سے مجھ سے پوچھا کہ کس طرح شوق پیدا ہوا۔ دیکھیے، میرے جو والدین ہیں، والدہ ہیں اور والد، وہ ایک بہت بڑے عزادار ہیں شروع سے، اور میری بہنیں بھی، جو بڑی بہن ہے نجمہ، نزہت، یہ لوگ بھی عزاداری سے بہت زیادہ وہ ہیں۔ اصل میں ہم بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کہ وہ مجلسوں میں دلچسپی رہتی تھی، کبھی کوئی مجلس نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہنچنا ان کا، انہی نے ہمیں تربیت ایسی دی، تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ ہم نے عزاداری نوحہ خوانی تقریباً 6-7 سال کی عمر سے میں نے شروع کی۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم 7 سال کے تھے، ہم کویت میں رہتے تھے، 5-6 سال کویت میں رہے۔ جب کویت سے پاکستان آئے کراچی، تو میں نے سب سے پہلے سچے بھائی کو نوحہ خوانی کرتے دیکھا، اس لیے کہ میں وہاں پر، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو عورتوں کی بھی مجلسیں ہوتی تھی، تو ہم سے وہاں نوحہ پڑھوا لیا جایا کرتا تھا، وہاں پڑھتے تھے۔ جب یہاں آئے تو باقاعدہ ہم نے سچے بھائی کو 2 محرم کا جلوس تھا وہاں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جو سچے بھائی کے میں نے انداز دیکھا ان کا، اور پڑھتے ہوئے ان کی پڑھا، تو مجھے بڑا مانوس ہوا میں بہت زیادہ، پھر مجھ میں شوق لگن زیادہ پیدا ہو گئی بے شک کہ اب ہم نے بھی باقاعدہ نوحہ خوانی کسی ادارے میں رہ کے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر ہم نے وہاں سے نوحہ خوانی شروع کی۔ ایک مقامی انجمن تھی اس وقت، ذوالفقار مرتضوی، تو میں نے اس میں پہلے میں سبتین نوحہ پڑھتے تھے، تو سبتین کبھی نہیں آتے تو پھر وہ مجھے پڑھا دیتے تھے پہلے ان کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ یہ وہ سبتین کہیں بزی ہو گئے، پھر میں مین نوحہ خواں ہو گیا۔ ذوالفقار مرتضوی میں نے 4-5-6 سال نوحہ خوانی کی۔ اس کے بعد میں بزنس میں آ گیا، 18-19 سال کی ایج تھی میری، میں پھر کاروبار میں آ گیا۔ جب کاروبار میں آیا تو تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا تھا مجھے، اس لیے کہ بہت زیادہ میں اس میں بزی ہو گیا۔
تو 2-3 سال کے لیے میں ذرا ہٹ گیا، پروگرام کرتا تھا لیکن پڑھنا میں نے چھوڑ دیا مرتضوی میں. پھر اقتدار کو میں لے آیا اپنی جگہ کہ یہ نوحہ خوانی کریں گے. 3-4 سال میں ادھر سے نوحہ خوانی میں میری چھوٹ گئی، اس لیے کہ میں بزنس میں بہت زیادہ بزی ہو گیا تھا. پھر سن 90s میں ہمیں پھر بہت زیادہ کچھ دوست آئے، اشتہادی مرحوم ہے وہ نیئر اور کچھ مشرف ہے، ارشد، یہ کچھ دوست آئے. انہی نے کہا کہ نقی آپ واپس آؤ نوحہ خوانی میں. تو پھر اصل میں ایک ذوالفقار مرتضوی میں اقتدار نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کو ہٹا کے اور پھر میں آؤں. پھر ہم نے ایک ادارہ بنایا، بلکہ ان دنوں میرا بھائی ہے سفیر اعظم ندیم رضا سرور، وہ ان دنوں ایک ادارہ بنانے جا رہے تھے الذوالفقار کے نام سے. اس لیے کہ جب میری بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نقی میں اصل میں جو پہلی انجمن تھی وہ چھوڑ کے دوسرا ادارہ کہ میں اسے ٹائم نہیں دے پاتا، تو میں الگ سے اپنا ادارہ کر کے نوحہ خوانی کروں گا، لیکن اب میں نہیں کر رہا. تو میرے پاس نام ہے، ٹائٹل بھی میں نے بنایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا الذوالفقار. تو ان دنوں الذوالفقار بڑی ہائی لائٹ آپ کو پتہ ہے ہوتی تھی ان دنوں جو ہے بہت زیادہ، بلکہ اخباروں میں ہیڈنگ یہ وہ سلسلہ چل رہا تھا. تو اس نے کہا یہ بہت اچھا ذوالفقار، آپ کو پتہ ہے نام بھی اتنا، تو ہمیں تو فوراً پسند آیا. ریحان اعظمی صاحب بھی ان کے ساتھی تھے. تو اس نے کہا تم اپنا ادارہ جو ہے نا الذوالفقار کر کے آ جاؤ. تو پھر 90 میں یہ ادارہ بن گیا. ٹائٹل بھی میرے بھائی ندیم سرور نے مجھے بنا کے دیا، یوں ہی صدا کرتی رہے گی تیرا ماتم الذوالفقار، بڑا مشہور و معروف ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ہاں، ریحان اعظمی سرور بھائی جو ہے میرا ہمارے ساتھ ساتھ رہے. 90s میں ایک یہ ادارے کو ایک یہ چیز منفرد حیثیت حاصل ہے کہ 90 میں یہ ادارہ بنا. 90 میں ہم نے پہلی شبیداری بنائی، کری 90 میں میرا پہلا والیوم آیا جس میں نوحہ تھا میری دنیا اجڑ گئی بابا، وہ بڑا مشہور ہوا. آج بھی مقبول ترین ہے، اور جب پڑھو ایسا لگتا ہے جیسے آج پہلی دفعہ پڑھا. بالکل بالکل. ریحان بھائی نے لکھا، پھر میرا یہ پہلا والیوم آ گیا آذان غم کے نام سے. یہ بھی آذان غم میری مطلب خالہ ہوتی ہیں، انہی نے نام دیا کہ تم آذان غم رکھو ٹائٹل. ہم نے آذان غم ٹائٹل رکھا. اچھا، میرے بھائی ہمیشہ ذکی بھائی بڑے بھائی جو ہیں وہ تقی اور وسیع رضی یہ بھی بہت انوالو تھے میرے ساتھ، اور ہمیشہ ابھی آپ کو پتہ ہے 2 بھائی تو میرے ساتھ پڑھتے ہی ہیں نوحہ. تو یہ ہمارا سلسلہ. اچھا، اس وقت بچے بھی 90s میں 89 میں علی پیدا ہوا، پھر اکبر پیدا ہوا، پھر عباس جیسا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی دیکھ کے ہمیں ہی دیکھ کے انہیں بھی شوق پیدا ہوا. مولا کا کرم ہے کہ بڑا وہ دیا کہ 2 بچے نوحہ خوانی کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا اس طرح چلتا چلا گیا اور ماشاءاللہ سے اچھی کامیابی ہوئی. پھر 92 میں اور سفیر اعظم ندیم سرور ہم لوگ حیدرآباد اور کوئٹہ جا رہے تھے. تو حیدرآباد مولا قدم پہ نوحے کی دھن بنائی، وہاں پہ شبیہ پیمبر زبابہ میدان اس کی دھن. یہاں ہم نے اور سرور بھائی نے بیٹھ کے محشر لکھنوی سے نوحہ لکھایا تھا، لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا دھن بنانے کا. پھر سرور نے جا کے مولا قدم پہ ہی دھن بنائی، ہم سے پہلی دفعہ وہاں پڑھوایا. خوب بنائی. پھر ہم نے جا کے کوئٹہ، ہم لوگ ساتھ تھے کوئٹہ، جب ہم نے پڑھا یہ نوحہ تو آپ یقین مانو کہ ہمیں 2 بار، ایک بار رات کو پڑھایا، پھر صبح سوتے تھے اٹھا کے انہی نے، جب ہم تھوڑا سا سو رہے تھے کہ نہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے. پھر ہم بس میں بیٹھ گئے تو وہاں کی کچھ عورتیں آئیں، انہی نے کہا کہ شبیہ پیمبر ہمیں ایک بار اور سنا دیں. تو اتنا مقبول وہیں سے یہ ہو، اس لیے کہ مولا کے اس پہ دھن بنی تھی، ہونا تھا. تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری پہچان بھی بنا شبیہ پیمبر زبابہ میدان. یہ تو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. دیکھیں فرمائشیں ہوتی ہیں اس نوحے کی. اکثر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نیچے سے مومنین فرمائش کرتے ہیں نقی بھائی یہ نوحہ پڑھ دیں. بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ سے. میں نے دیکھا کہ اور بھی انجمنوں کے لوگ اور خاص طور پہ خواتین میں بھی یہ نوحہ بہت مقبول اور بہت پڑھا جاتا ہے. شہزادے علی اکبر سے سلسلہ جاری. بس مولا نے اس طرح ہمارا سلسلہ جاری و ساری کر دیا. اور مولا کا کرم ہے، میرے دونوں بیٹے آپ کو جیسے پتہ ہے، پہلے عباس نے نوحہ خوانی شروع کی، عباس جبکہ چھوٹا ہے. مطلب نقی بھائی یہ میں آپ کو کر رہا ہوں، میں ان باتوں سے یہ واضح خاص طور پہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ عزاداری، یہ خدمت ازا آپ کو وراثت میں ملی. بالکل ایسا ہی، اور یہ وراثت آگے تک جاری ہے. اس وراثت میں اب اکبر اور عباس بھی اکبر عباس کے علاوہ کینیڈا میں میرا بھائی ہے تقی، اس کا بیٹا حسن ماشاءاللہ سے بہت اچھے نوحے پڑھ رہا ہے اس وقت. ابھی بھی اس کے کل بھی تقی نے بھیجا ایک پروگرام ہے جشن میں،
ماشاءاللہ سے بہت اچھی آواز ہے, وہ بھی بہت اچھا پڑھ رہا ہے. تو یہ سلسلہ جاری و ساری. عباس کے نوحے بھی آپ کو پتہ ہے, ایک نوحہ تو عباس علمدار تقریباً 30 یا 32 ملین پہ پہنچ گیا اس کا نوحہ. لوگوں نے انڈیا میں بھی ہر جگہ اتنا پسند اچھا کیا. عباس نے کس عمر میں نوحہ خوانی شروع کی؟ عباس میرا خیال 4-5 سال کا تھا. اس نے پہلے مجھے, میں مارٹن وہاں پڑھ رہا تھا, مارٹن روڈ کے 8 ربیع الاول کے جلوس میں آپ کو پتہ ہے میں 90 سے وہیں پڑھتا ہوں چوک پہ جہاں پہ سگنل لگے ہوئے تھے. تو یہ میں آگے پڑھ رہا تھا اسٹول پہ, عباس میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا. جب میں نوحہ پڑھ رہا تھا تو عباس پیچھے سے ادائیگی کر رہا تھا نوحے کی وہاں سے. اسے شوق پیدا ہوا. پھر میں نے کہا اس کو تو مطلب بہت شوق ہے. پھر ہم نے پرویز جعفری کے ایک مجلس تھی, وہاں فرسٹ ٹائم عباس کو پڑھایا. اس کا وہ نوحہ لکھوایا. اس کی والدہ نے بھی بڑی, جو میری وائف ہے اس نے بھی بڑی اس پہ محنت کی عباس پہ. پھر اس کا پہلا نوحہ تھا اماں میری اماں مجھے پانی پلا دو. اس نے پہلا نوحہ پڑھا, بہت اچھا چلا. پھر اسے شوق پیدا ہوا. اس کے بھی پھر ہم نے نوحے کیسٹس میں لائے. پھر اکبر کو بھی شوق پیدا ہوا. اکبر کا یوسف لیلا بڑا مشہور نوحہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اس کے کئی نوحے اس کے بھی. تو اس طرح دونوں کے بہت اچھے اچھے نوحے. یہ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھ لیں اور دلچسپی بھی لیتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. اور آپ نے جیسے کہا میرے والد کے بارے میں, تو آپ یقین مانیں میرے والد مجھ سے پہلے اگر کہیں پڑھنا ہوتا تو پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے اور حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم. اچھا حلقے کی بات آ گئی, ان کے والد, ناظرین کے والد کی بات آ گئی, حلقے کی بات آ گئی, تو میں ایک چھوٹی سی ایک واقعہ اگر اجازت ہے آپ کی تو میں بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں نا کہ جو مولا کا عزادار ہے, مولا کا چاہنے والا, مولا پہ فدا ہے. مولا ویسے تو کسی بھی عزادار کو, مومن کو مرنے نہیں دیتے زندہ, لیکن جو مولا کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں انہیں مولا کبھی بھی مطلب جو ہے فراموش نہیں ہوتے, بلکہ کسی نہ کسی بہانے سے, اگرچہ دنیا میں نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے وہ منظر عام پہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ, چونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے, بتاتا چلوں کہ اب سے 2-4 سال پہلے نقی بھائی میرے خیال میں شریکت الحسین میں 7 محرم کو آپ پڑھ رہے تھے. شریکت الحسین میں ان کی انجمن ماتم کر رہی تھی, اور جیسا کہ انہوں نے بھی کہا, میں نے خود دیکھا کہ وہ حلقے میں آپ پہلے پہنچ جاتے تھے اور حلقے میں آگے دونوں ہاتھ سے ایرانی ماتم کیا کرتے تھے وہ. تو میں نے وہاں انہوں نے نوحہ خوانی کی, سب بھائیوں نے, انجمن نے ماتم کیا. اس کے بعد میرے خیال میں یہ لوگ چلے آئے. دوسرے دن ان کے پاس کہیں باہر سے فون آیا کسی بہن کا, رشتہ دار کا, کہ نقی بھائی آپ نے کل نوحہ خوانی کی تھی تو آپ نے ویڈیو دیکھی؟ کہنے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی, ہم تو آگے سا گئے. کہنے وہ میں بھیج رہی ہوں آپ دیکھیں. تو وہ ویڈیو انہوں نے بھیجی, تو پھر مجھے معلوم ہو تو میں نے بہت وسیع سے کہا بھائی مجھے بھی تو دکھا دو. تو وسیع نے مجھے بڑی خاموش, ان لوگوں نے اس بات کا چرچا نہیں کیا, مجھے دکھایا. ان آنکھوں نے خدا شاہد دیکھا کہ ان کے والد محترم 7 محرم کو, جبکہ دنیا میں بظاہر نہیں تھے لیکن 7 محرم کو اسی انداز میں حلقے میں یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں تخت پہ کھڑے ہوئے, اور حلقے میں درمیان ماتمدار وہ کھڑے ہوئے یوں ماتم کر رہے ہیں. یہ ہے بی بی سیدہ جو اپنے عزاداروں کو, اپنے لال کے عزاداروں کو اس طرح زندہ رکھتی ہے. ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں. بہت بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ہمیں بہت حیرت ہوئی تھی جب دیکھی ہم نے ویڈیو. آپ لوگ کافی روئے. امریکہ سے میرے پاس ویڈیو آئی تھی, میری کزن نے بھیجی تھی کہ امو کیسے ماتم کر رہے ہیں, ہم تو ہیں. اچھا ایک بار یہاں بھی ہوا, ایک بار میرے ساتھ کربلا میں بھی ہوا کہ میں بیٹھا ہوں اور برابر میں والد میرے صوفے پہ بیٹھے ہیں. وہ بھی میں نے دیکھی کلپ, وہ بھی دیکھی, آپ کھڑے ہیں اور وہ صوفے پہ بیٹھے. بالکل ایسا ہوا. تو ہم تو حیرت میں پڑ گئے یہ کیا ہے. تو وہ آپ کے لیے بی بی اعزاز بتا رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے والد محترم کی خدمات ایسی ہے, خدمت اعظم میں ایسی خدمات ہے کہ تم دیکھو کہ کیا صلہ دیتے ہیں وہ لوگ. جب ابھی یہ ہے تو روز محشر یقیناً وہ کسی بہت بلند مقام پہ ہوں گے, جبھی تو بھی بار بار وہ آپ کو, ہم سب کو نظر آتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نقی بھائی تھوڑا سا یہ بتائیے, پھر آپ نے انجمن کی ایک شبیداری بھی آپ کرتے ہیں؟ جی میں 90 سے شب رنج و علم کے نام سے. ماشاءاللہ سے دیکھیں پہلا سال 90 میں ہم نے چاردہ معصومین گراؤنڈ میں پڑھایا تھا. پہلی دفعہ عبدالحکیم بوترابی صاحب کو, ماشاءاللہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ نشتر پارک ہے یہ. جب سے آج تک مولا کا کرم ہے, انجمن الذوالفقار کی شبیداری پوری دنیا میں مشہور ہے, اور کراؤڈ بھی ٹھیک ٹھاک موجود ہوتے ہیں. اور اصل میں شبیداری کا سلسلہ کم ہو رہا تھا, اسی لیے میں نے سٹارٹ کیا اس کو, اور اس کو ماشاءاللہ سے اب تو بڑے ہر لوگ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. پبلک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ. اچھا میں اس میں آپ اسد آغا کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اسد آغا بھی میرے ساتھ
92 سے میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور آج تک ہے. میری دھنیں بہت سی بھائی میرا ندیم سرور نے بنائی, باقی اسد آغا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بہت ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, اور مطلب خلوص سے. اب میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں نے بہت کم لوگ دیکھے اسد آغا جیسے نوخان, اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بے شک. بڑا ساتھ میرا شروع سے وہ آج تک دیتا آ رہا ہے. ریحان اعظمی ہوئے, مہشد بھائی ہوئے, احمد نوید ہوئے, محب فاضلی, سارے شاعروں نے بڑے اچھے اچھے نوحے بھی ہمیں دیے, ہم نے سب کے پڑھے بھی ہیں. آپ کی شبیداری میں ماشاءاللہ, آپ کی شبیداری میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے پاکستان کے بڑے بڑے ذاکرین نے خطاب کیا, جیسے کہ علامہ طالب جوہری صاحب بھی خطاب کر چکے, میرا خیال ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب بھی کر چکے. بالکل ایسے ہی, بلکہ علامہ طالب جوہری صاحب کے تو میں نے کئی اشرے بھی کرائے, آپ کو پتہ ہے, چولی میں کرایا, IRC میں کرایا, پھر جامع حسین تھا یہ گلشن میں, گلشن چورنگی سے آگے جاتے, نہیں گلشن چورنگی میں جاوید رضا صاحب نے بنایا تھا جو امام بارگاہ, جامع سبتین, وہاں بھی میں نے کئی اشرے کرائے, IRC, انچولی اور بہت سے اشرے علامہ صاحب کے کرائے, اور کئی شبیداریاں پڑھی. پھر ضمیر بھائی سے میرا بڑا اچھا تعلق رہا. مطلب بہت کم میں نے ایسے انسان دیکھے, بہترین انسان تھے وہ. اور مولا کا کرم ہے, جو اعزاز مجھے ملا ان کی طرف سے, انہوں نے مجلس میں ہی بولا کہ نقی جیسا میں نے نہیں دیکھا, پوری لائبریری وہ میرے حوالے کر کے چلے گئے. بڑی بات ہے وہ لائبریری 65 سال میں ان کے بنائی تھی, اور یقین مانے نایاب ترین کتابیں ہمارے پاس لائبریری میں, ماشاءاللہ. تو یہ بھی وہیں سے اعزاز مجھے ملا ماشاءاللہ سے. نہیں, یہ سب بی بی سیدہ کا کرم ہے آپ کے اوپر, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی والدہ کو سلامت رکھے. اچھا, پھر ہم ایک اور آپ کے جو ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے, ہم ایک آپ کے تنظیم عزاداری بھی تو ہے جس کے آپ صدر ہیں, جو آپ نے, اس میں بھی بہت سارے کام آپ کر رہے ہیں. ایک دو باتیں بتائیے گا, فلائی بھی بتائیے گا, پھر جلوس کا کس طرح, اور اس کا کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہمارا ایک ادارہ ہے تنظیم عزاداری پاکستان. میں نے آپ کو جیسا کہ پتہ ہے, پہلے تنظیم اعضا میں تھا, میں کئی سال رہا, لیکن جس طرح سے میں کام کرنا چاہ رہا تھا وہ وہاں کام نہیں کر پایا, تو ہم نے یہ ادارہ بنایا تنظیم عزاداری. تو ماشاءاللہ سے اس وقت بڑے کام کر رہے ہیں. ہم 2014 سے تقریباً میڈیکل کیمپ ہر مہینے لگا رہے ہیں مختلف علاقوں میں, انچولی ہو, گولی مار ہو, رضویہ ہو, اسٹیل مل ہو, کورنگی, اورنگی, ہر جگہ ہم, کوئی ایسا علاقہ نہیں, ناز آباد, ہر جگہ ہم لگا چکے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ایک بڑی تعداد میں ہمارے پاس ڈاکٹروں کی بھی ٹیم ہے, 20-22 ڈاکٹرز ہیں ہمارے ساتھ. ہمارا پورے ادارے میں بہت اچھے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں, اور ہم کام کر رہے ہیں. ہم اس میں فری میڈیکل کیمپ میں فری میڈیسن دیتے ہیں, آنکھوں کا موتیا کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بھی فری کرتے ہیں. تو یہ فلائی کام ہم ریگولر کر رہے ہیں. ابھی جو ہم نے لاسٹ اسٹیل مل میں کیا, تقریباً 2500 پیشنٹ کو ہم نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں 26 کو لیاری میں, تو وہاں تو اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ, اس لیے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, دوائیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, تو فری آف کاسٹ انہیں ملتی ہیں دوائیں, علاج ہو جاتا ہے, ٹیسٹ وغیرہ بھی زیادہ سارے اس میں. اب بلکہ ہم ڈینٹسٹ کا پہلے نہیں تھا, اب ڈینٹسٹ کو بھی لے آئے. تو ہم کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اس میں نہیں چھوڑ. ابھی ہم نے ریسنٹلی ابھی جو ہے شاہ فیصل کالونی میں بلڈ بینک اسٹارٹ کیا ہے. ہاں ماشاءاللہ. تو ابھی ہم کچھ جگہیں بلکہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں. ابھی ہم کل ایک اوپننگ کر رہے ہیں عباس ٹاؤن میں کلینک کی. پھر ہم اورنگی میں بھی, ہمیں 2-3 جگہیں مل گئی ہیں, گورنمنٹ سندھ نے ہمیں دے دی, اچھی بڑی جگہیں. تو ہمارے وہاں بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو اب ہم اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے تنظیم عزاداری ایک رمضان میں بھی پروگرام کراتی ہے, پہلی رمضان سے 27 رمضان تک. وہ ہمارا کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے. مختلف, پہلے ضمیر بھائی پوری پڑھتے تھے مجلس میں, اب ہم نے 3-4 علماء کو رکھ لیا تفسیر قرآن کے نام سے, وہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. پھر ہم اسی کے پلیٹ فارم سے فری شٹل سروس محرم میں چلاتے ہیں, 9-10 محرم, پھر 12 کو یہاں پہ جو جلوس نکلتا ہے جوہر میں, پھر چیلم کو. یہ الگ سلسلہ ہے تاکہ بہت سے بزرگ ہوتے ہیں وہ نہیں جا پاتے, 1.5-2 کلومیٹر کا وہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ سہولت کی ہوئی ہے. تو اس طرح کے جو بھی کام ہے عزاداری کے حوالے سے ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن ابھی سیلاب زدگال میں بھی تو آپ نے بہت سارا, جی اس میں بھی ہم گئے, ہم سندھ میں گئے. ابھی بھی ایک ہفتے پہلے ہم ہائی وے پہ ایک خیمہ بستی ہے, 1000 جہاں خیمے لگے ہوئے, 1000 خیمے, جی 1000 خیمے, وہاں بھی گئے. کچھ چیزیں ان کو مولا کی ولادت تھی تو اس کے حوالے سے انہیں گفٹ دے کے آئے. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے, ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں.
تو ماشاءاللہ سے ساری تنظیم اداری میں آپ کو پتہ ہے عباس بھائی جنرل سیکرٹری اور جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھے مخلص لوگ ہیں، تو ہم مل ملا کے یہ کام سلسلہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی تو خدمت ہے، اور اسے خدمت عزا کے حوالے سے نقی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی کہ نہ صرف ماتم داری، مجلس، ماتم، نوحے اور وہ شب داری، جلوس، علم، یہ تو ایک ایسا ہے جو ہماری زندگی، ہماری حیات ہے، اور عزاداری ویسے بھی شہر کے حیات ہے، تو یہ تو ہے واجب نہیں بلکہ وجوب کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے سنا کہ کس طرح خدمات کر رہے ہیں مومنین کی، اور بھی کئی حوالے ہیں، بہت سے حوالے۔ بلکہ اسکاؤٹس کے حوالے سے میں بوتراب اسکاؤٹ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہوں، 2 سال وہاں بھی خدمت کی ہے، اور ماشاءاللہ سے اسکاؤٹس کا بھی بہت بڑا کردار ہے عزاداری کے حوالے سے، کہ وہ جس طرح سے مینیج کرتے ہیں پروگرام تو 4 چاند لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا بھی سلسلہ ہے، اس سے بھی میرا بالکل۔ تو اس کے علاوہ کچھ باتیں جو یہ بتانا نہیں چاہ رہے ناظرین، لیکن ظاہر ہے بہت سی باتیں ہمیں بھی پتہ، ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی جو ہمارے بیچارے لوگ اس قابل نہیں ہوتے، جو کسی امداد کے مستحق ہوتے ہیں، ان تک بھی ان کی امداد پہنچ جاتی بڑی خاموشی کے ساتھ، اور وہی بات ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی باتیں، لیکن یہ کبھی اس کو شو آف نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال یہ جاری و ساری ہے، اور یہ ان کو وراثت میں ملا خدمتیں، چاہے خدمت عزا خانہ ہو، چاہے خدمت عزاداری ہو، چاہے خدمت عزادار ہو، تو مسلسل اس میں یہ ماشاءاللہ مسلسل ہیں، اور انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تھوڑا سا یہ آخری سوال کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، نقی بھائی یہ بتائیے کبھی ان تمام خدمات میں آپ کو کبھی یہ مشکل آئی جب آپ نے سوچا یار کہاں بس کس طرح کیا کریں، پھنس گئے اب کیا ہوگا، تو کبھی ایسا ہوا تو پھر ہوا تو کوئی ایسی غیبی امداد یا غیبی سوچ آپ کے ذہن میں نہیں یار یہ تو اس پہ چل پڑے تو چل نہیں؟ دیکھیں مولا کا کرم ہے مجھ پہ، مجھے اتنا مولا نے عطا کیا ہوا ہے میری سوچ سے زیادہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اولادیں آپ دیکھیں اتنی اچھی دی۔ میرا بڑا بیٹا جو علی ہے وہ سامنے نہیں ہے لیکن بیک پہ ہو کے جو کام کر رہا ہے عزاداری کے بہت سی چیزیں وہ سنبھالتا ہے، جیسے شب داری میں کس کو پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، اب مجھے اس کی وہ نہیں ہوتی، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائی وغیرہ ہیں ہمارے سارے لوگ، تقی وہاں بیٹھ کے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ذکی بھائی رضی ہم آپ کو پتہ ہے سب ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وسیع، تو مجھے مولا نے ہر طرف سے نوازا۔ یہ آپ کی خدمت کا صلہ، آپ کی خدمت کا صلہ ہے، یہ تو بی بی دے رہی ہیں آپ کو خدمت کا صلہ۔ دنیا دیکھے یہ ہم پروگرام اسی لیے کرتے ہیں کہ تمام دنیا جب اس پروگرام کو دیکھے خدمت عزا کے حوالے سے، اور ہمارے مہمان جو ہوتے ہیں ان کی خدمات کو سنیں، جیسے کہ آج آپ نقی صاحب کو سن رہے ہیں، ان کی خدمات کو سن رہے ہیں، یہ خود کہیں نہیں بتاتے نہ تشہیر کرتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ہم بھی اس شہر کراچی میں، آپ بھی شہر کراچی میں، تو وہ خود بخود ساری چیزیں سامنے آتی، دنیا دیکھے کہ کیا مرتبہ اس دنیا میں بھی ہے، اور بھی کسی کو کبھی بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتی۔ جو کچھ آپ لگاتے ہو نا اس خدمت عزا میں، خدا کی قسم کئی گنا زیادہ ملتا ہے، کئی گنا، ماشاءاللہ دوبارہ کہیے گا یہ بات ہمارے ناظرین کو، کئی گنا آپ یقین مانیں ہمیں کوئی کیا دے گا جو ہمیں وہاں سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بس اسی خدمت میں لگے اور دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں اسی میں لگائے رکھے، ہماری پوری فیملی کو، ہمارے تمام لوگوں کو۔ مجھے مولا کا کرم ہے، پوری ٹیم تنظیم اداری کی بھی بہت اچھی ملی ہے، جو میرے ساتھی ہیں، جو میرا، اسی لیے میں اکیلا بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک گلدستہ ہے ہمارے پاس، اور ماشاءاللہ سے سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ کام رواں دواں ہے اور چل رہا ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ ہم اس طرح کی خدمت کرتے رہیں۔ دیکھیں کوئی موقع آتا ہے ہماری تنظیم کھڑی ہوتی ہے، کسی علماء پہ آئے، آپ کو پتہ ہے زمین بھائی پہ کئی پرابلم آئی، ہم کھڑے ہو گئے، 21 رمضان کے جلوس میں پرابلم آئی کہ جلوس نہیں نکلے گا، ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے اور نکال کے چھوڑا، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، بالکل نکال کے چھوڑا۔ تو اس معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سائیڈ میں رکھیں، کسی علماء کو کہیں پڑھنے سے نہ روکیں اس طرح سے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس فضائل مولا کے اتنے مصائب اتنے، اس سے ہٹ کے گفتگو نہ کریں کسی کے خلاف۔ تو بس یہی سلسلہ ہے، انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہے، اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کاروبار بھی ماشاءاللہ سے ہمارا اچھا ہے، مولا کا کرم ہے، چل رہا ہے، ہمیں وہاں سے بہت ملتا ہے، تو ہمیں
اسی در کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ یقین مانو ہزاروں گنا اس سے اوپر جو آپ کی سوچ ہے اس سے زیادہ مولا نے مجھے نوازا ہوا ہے. ہم اسی لیے نقی بھائی اسی لیے ہم یہ پروگرام خدمت عزا قائم ٹی وی کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو لوگ ہم بگائے ایسے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں مہمان اس پروگرام میں جن کی خدمتیں جاری ہیں، تاکہ ہماری ایک تو یہ کہ آپ ظاہر آپ کو ضرورت نہیں کہ ہائی لائٹ ہو، لیکن ہمیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں خدمت عزا اور خدمت مومنین ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ آ کے یا کچھ اور لوگ بھی آتے رہیں مسلسل آگے بھی آئیں گے، جب آپ آ کے اپنی خدمات کو ہمارے پوچھنے پہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ اور بھی اس چیز کو دیکھ کے کہ کیا خوبصورت جو ہے بی بی سیدہ اجر دے رہی ہیں اور کتنا مل رہا ہے، تو پھر وہ بھی آ کے کچھ خدمتوں کے بارے میں سوچے کہ مومنین کی خدمت کیسی کرنی ہے، عزا خانے کی خدمت کیسی کرنی ہے، فرش عزا کی خدمت کیسے کرنی ہے. تو یہ سارا سلسلہ اور ہوتا ہے کہ اگر 100 آدمی سنیں گے تو 10 آدمی ضرور کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہمارا بھی نام لکھا جائے اس جناب سیدہ کی فہرست میں کہ ہم خدمت عزا کے لیے ہم بھی حاضر ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس آخری سوال کر رہا ہوں، پھر یہ بتائیے گا جب آپ اسٹیج پہ نواخوانی کرتے ہیں اور آپ کے درمیان آپ اور آپ کے ماشاءاللہ بھائی رضی اور ذکی بھائی کھڑے ہوتے ہیں، تقی تو ہے نہیں یہاں پہ، اور پھر ساتھ ہی آپ کے فرزند عباس اور علی اکبر ہوتے ہیں، تو 5 تو ماشاءاللہ سلامت رکھیں. اس وقت جب تک جو یہ 5 افراد سے بھرا ہوتا اور نواخوانی کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے دل کی بہت کیفیت تسکین ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، یہی میں جاننا بہت زیادہ تسکین ہوتی ہے کہ مولا نے مجھے اس طرح بھائی دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اسی لیے ہم عزاداری کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. تو میں آپ کو ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں کہ ہم ذوالفقار جو انجمن ہے، دیکھیں ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. ہم ہر علاقے میں کٹی پہاڑی ہو تو وہاں بھی پہنچتے ہیں، ملیر ہو، کورنگی ہو، ڈیفینس ہو، کوئی ایسا نہیں. لیکن جو ہمیں پہلے لکھوا دیتا ہے پروگرام ہم وہاں جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی ہم ایک دن میں یقین مانے 6 7 پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، رات 3 4 بجے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. بالکل. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے اور ہم عزاداری کریں. جس گود نے ایس ایم نقی جیسی اولاد اور اکبر اور نقی جیسے پوتے دیے، ذکی، رضی، وسیع، تقی جیسے اولاد عطا کی، وہ گود جو پرورش کرتی ہے، وہ ماں جس نے عزادار بنایا، اور فخر ہے ایسی ماؤں پہ جو اپنے بچوں کو خدمت عزا کی طرف راغب کرتی ہیں. ایس ایم نقی صاحب کی والدہ محترمہ اللہ انہیں زندگی دی یہاں موجود ہیں، تو آئیے آپ کی ملاقات اس عظیم ماں سے کراتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو جناب سیدہ کی عزاداری میں اس طرح مشغول کیا کہ انہوں نے اس عزاداری کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنا لیا. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں چند سوالات لے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سے دعائیں ہیں سب کی. سلامت رہیں آپ. کرنے سے. اور ہم لوگ انڈیا کے لکھنؤ کے عزادار بنے ہوئے ہیں، سمجھ لیں وہاں سے چلتا چل رہا ہے ماشاءاللہ. مجھے آج بچوں کو بنایا. جی میں نے آج جو ہے وہ ہمارے قائم ٹی وی نے آج بہت ہی معروف عظیم شخصیت عزاداری کے حوالے سے بھی فلاحی کاموں کے حوالے سے آپ کے فرزند ارجمند جناب ایس ایم نقی صاحب سے گفتگو کی ہے. تو اس گفتگو میں بھی معلوم ہوا اور پتہ بھی چلا، ظاہر ہے جب ماں کی گود انسان کو انسان بناتی ہے تو ماں کی گود جس طرح چاہے اپنی اولاد کو، تو آپ کی گود نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اپنے تمام بچوں کو عزاداری کی طرف راغب کر دیا. بزنس کاروبار تو اپنی جگہ، دنیا میں رہنا ہے تو روٹی کھانی ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے جینے کا، جو کہ کہا گیا کہ جب جناب سیدہ نے سوال کیا تھا کہ میرے لال کو روئے گا کون، تو رسول خدا نے کہا کہ پروردگار ایک قوم پیدا کرے گا. تو اس قوم کے ایک نمائندے ایس ایم نقی صاحب یہاں موجود ہے جو آپ کی گود سے تربیت پا کے آج دنیا انہیں بہترین عزادار، بہترین فلاحی کام کرنے والا، خدمت عزا کے حوالے سے بہترین جانتی ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح ان لوگوں کی کب سے تربیت شروع کی عزاداری کی جانب، اور آپ کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے یا آپ کے شوہر نامدار کا؟ دونوں کا ہوا، لیکن میں نے اس سب چیزوں کو یعنی انڈیا سے چلتا چلا، انڈیا سے چلتا ہوا، لکھنؤ یہ چیزوں سے، اور ہم بچپنے سے ان سب چیزوں میں رہے، ماہر ہیں. ہمیشہ عزاداری بھی گھر میں ہوتی ہے
सब होता। फिर मैंने अपने यहाँ घर पर अलम भी अब्बास का मुझे मुआवजा भी हुआ, मैंने अच्छा फौरन अलम मुआवजा, ये मुआवजाती अलम है जो बाहर लगा हुआ। मुआवजाती अलम है। और हमने लगवाया, इनसे था इरफान हैदर अल्लामा आबदी इरफान से। हैदर आबदी साहब वो मसाहिब बहुत अच्छे पढ़ते थे। माशाअल्लाह। और मेरे जब वहाँ रहते थे चोरी में, मैं सोते से ही बच्चे हमारे आते थे स्कूल से, इनको खाना खिलाया और सुलाया। और जहाँ वो सच्चे पढ़ता था नौहे और वो मसाहिब, मैं उठा के बच्चों को भेज। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है नाज़रीन, देखें कि जहाँ जब स्कूल से आए और फौरन खाना उन्हें खिलाया, और जैसे ही कहीं मजलिस से सच्चे भाई पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ रहा है जाकिर, तो लेके साथ चली जाती थी, आओ चलो मजलिस में। अब आप ये बताइएगा कि आपने इनको ये तरबियत जो थी आज़ादारी की जानिब, और जब ये आज़ादारी की जानिब आए हैं, और फिर जब जैसा कि अभी नकी भाई कह रहे थे कि इन्होंने 5, 6, 7 बरस की उम्र से नवाखानी शुरू की, अब्बास ने भी शुरू की, तो आप ये बताइएगा जब इन्होंने नवाखानी शुरू की और नौहे पढ़ने शुरू किए, तो आपको क्या महसूस हुआ कि मैंने वो जो मिशन लेके मैं आगे चली थी वो मेरा मिशन पूरा हो रहा है? जो मैंने सोचा अब मौला ने अल्लाह ने हमारा पूरा किया। तो आप उससे मुतमईन हो गए कि हाँ मेरा मिशन पूरा हो रहा है? ख्वाबों तक में देखा मैंने, अब इससे बढ़ के क्या है, ख्वाबों में भी देखा। माशाअल्लाह। तो आपको तो बड़ा फख्र होगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, कि मेरी सारी की सारी औलाद हाँ खिदमत आज़ा में इस तरह हर वक्त मौजूद है। हाँ। और तो फिर इमाम बारगाह घर में बनवाया मैंने जी, उसमें भी सबके नाम लिखा है, 12 इमामों 12 इमाम के सबके करके, और आज़ादारी भी शान से मैं करती हूँ अपने, कुछ भी हो जाए मैं आज़ादारी अपनी करती रहती। आज जो माशाल्लाह पूरा मुहर्रम आज़ादारी होती है। तो आपके 2 पोते इस वक्त माशाल्लाह नौहाखानी कर रहे हैं, अकबर और अब्बास नकी माशाल्लाह। जाहिर है 3, एक हसन है, हसन वहाँ कर रहा, मैं यहाँ की बात हाँ नहीं, अच्छा हाँ 3 पोते कर रहे हैं, तो खैर उनको तो मैंने सुना नहीं। लेकिन आप बताइए कि इन तीनों पोतों में आप किसकी नौहा, बेटे से तो है माशाल्लाह, आपको कौन सा, ये अजीब सा सवाल है शायद आप जवाब देने में थोड़ा, लेकिन बहरहाल कौन सा पोता आपको ज्यादा पसंद है उसकी नौहा खानी? पर तो दोनों अच्छे रहे माशाल्लाह, दोनों के नौहे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन आपको फिर भी तरबियत, लोगों का असर भी आ गया और अपना भी असर आया, और तरबियत का भी असर होता है। तो आपने भी सिखाया होगा? हम तो देखते रहे ना बचपन से। लकीक साहब को कभी गाइड किया कि बेटा ये नौहा पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तुम्हें लोग सुनना चाह रहे हैं? हाँ, उसने खुद वो जो पढ़ते थे पहले के बुजुर्ग वगैरह, उनसे भी सीखा इन लोगों ने, जाहिर है। आपने कुछ सिखाया? हाँ मैंने बता दी, बचपने में बता दी। अच्छा, वो बचपने का सबक अब तक याद है माशाल्लाह। बचपने में। खुदा खुदा आपको सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस घर को आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। ये आंखें जब भी रोए तो मौला हुसैन के गम में रोए। आपका साया इन बच्चों पे ता देर पा कायम और दायम रहे। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत दे। और नकी भाई के लिए और तमाम लोगों के लिए तो वैसी बहुत सारी दुआ, हम क्या बल्कि मिल्लत के अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग दुआएं देते हैं, और यही दुआएं हैं जिसकी वजह से ये घर आबाद है, शाद है, और इसी तरह रहेगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि और ये सब मौला ही का मौजा है। हाँ नाज़रीन, देखा अब ये अपने पे फिर भी क्रेडिट नहीं ले रही हैं। देखें आप, ये बड़ी बात है कि बहरहाल क्रेडिट तो है इनका, इनके शौहर का भी है, लेकिन इन्होंने सब कुछ जो है हकीकत है कि मौला पे डाल दिया कि मौला का अता है, मौला की अता है, मौला की अता है। तो फिर मौला की अता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ये घर आबाद भी रहेगा, सिलसिला जारी भी रहेगा, और अल्लाह आप सबको सलामत भी रखेगा। नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम से अब खिदमत आज़ा के हवाले से आपने सुना, नकी भाई को सुना, उनकी वालदा को सुना। अपने मेज़बान हसन आबदी को इजाज़त दिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नहीं कोई तुझसा सलामुन अलैकुम।